السلام علیکم۔ وفاقی حکومت بے نقاب ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، یعنی ملک کے دو اعلیٰ ترین اداروں، ایک ایوان اور ایک انصاف کا سب سے بڑا ادارہ، وہاں پر ہو گئی ہے بے نقاب۔ کس معاملے پر؟ معاملہ ہے آئین میں ترمیم کا اور مدعا ہے سینیٹ کے انتخابات کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ سینیٹ کا انتخاب جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے کروایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، مختلف ہیلے، بہانے، طریقے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ ناکام ہوئے پولیٹیکلی اس کو انجینئر کرنے کو، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں جب ناکام ہوئے، شہزاد اکبر اور وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں، یاد ہوگا۔ تو اس میں جب وہ ناکام ہوئے اور ان کو لگا کہ اپوزیشن کے ارکان خریدنا تو کیا، ان کے اپنے ارکان ان کے ہاتھ میں نہیں رہے، تو اس کے بعد خان صاحب نے شو آف ہینڈ کا اعلان کیا تھا کہ جناب اوپن بیلٹ کے ذریعے، خفیہ رائے دہی، رائے شماری نہ ہو اور سیکرٹ بیلٹ نہ ہو، اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا انتخاب کیا جائے، تاکہ ارکان اپنا ضمیر نہ بیچ سکیں، یا ارکان یا ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، خرید و فروخت نہ ہو ارکان کی۔ اس سے پہلے کوشش کرتے رہے خود، اور یہ میں بات میرے ویلاگز پڑھے ہوں گے عمران خان صاحب کے اس اعلان سے پہلے کہ جب انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی اور شہزاد اکبر کو لاہور یاترا پر بھیجا تھا، تو جب وہاں ناکام ہوئے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں ریفرنس صدارتی چلا گیا۔ صدارتی ریفرنس میں بھی جب خان صاحب کو لگا کہ اب کیونکہ عدالت سوال پوچھتی ہے، لاجک مانگتی ہے کہ بھئی لاجک کیا ہے اس کے پیچھے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں۔ ظاہر عدالت کا جو اب تک اور کل جو سماعت ہوئی تب تک تو یہی لگ رہا تھا کہ عدالت کا موڈ یا عدالت کی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ پروسیڈنگ سے پتہ لگ رہا ہے کہ عدالت کہے گی کہ سیاسی معاملہ ہے، آئینی معاملہ ہے، جا کے پارلیمنٹ کے میں جو ہے وہ کریں جو کرنا ہے، عدالت میں سیاسی معاملات اس طرح ڈیل نہیں کیے جا سکتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز جو لگ رہا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ عدالت کا ہے، عدالت بااختیار ہے جو مرضی کرے، لیکن جو کل کی سماعت تھی عدالت کی، اس میں یہی لگا کہ عدالت حکومت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور عدالت جو ہے دلیل مانگ رہی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کل جو سپریم کورٹ میں اپنے دلائل رکھے اور ان سے جو سوال جواب ہوئے، معزز جج صاحبان نے جو ان سے سوال جواب پوچھے، تو وہ میں اس میں نہیں جاتا، سوال اور جواب میں نہیں جاتا۔ میں نے اس کا جو اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے اٹارنی جنرل صاحب کے بیان جوابات کا، وہ یہ تھا کہ عدالت دلیل پوچھ رہی تھی تو انہوں نے کہا جناب دلیل تو ساڈے کول کوئی نہیں، بادشاہ سلامت دا حکم ہے، بادشاہ سلامت دا موڈ ہے، دل کر رہا ہے خان صاحب دا کہ جناب اب ووٹ جو ہے وہ دکھا کر بیلٹ میں اس میں بیلٹ باکس میں ڈالا جائے، تو لہٰذا ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ کی مہربانی آپ کر دیں۔ عدالت کہہ رہی کہ جناب ایسے تو نہیں ہوتا۔ وہ جو جواب عدالت نے مانگے دلیل کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، تو آخر میں جو ایک جملہ رپورٹ ہوا ہے، عدالت نے کہا یہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ تو لیپا پوتی کر رہے ہیں۔ اب لیپا پوتی کرنے کا مطلب ظاہر ہے عدالت کے سامنے اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ ارکان اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ نہ دیں، ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ آپ فلانا کرے اور لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو ووٹ، تو پھر بہرحال عدالت نے جو فیصلہ دینا ہے وہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں جب بل پیش ہوا ہے، ترمیمی بل، اس آئین میں ترمیم کے لیے جو سینٹ کے انتخابات کے طریقہ کار میں، یعنی وہ سیکرٹ بیلٹ سے اوپن بیلٹ کی طرف جانے والا، وہ جب بل پیش ہوا تو اس کی پروسیڈنگ جو پارلیمنٹ کی تھی وہ بڑی مزیدار تھی۔ یعنی انتہائی سنجیدہ معاملہ جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے کہ جناب ہر بندہ بکاؤ ہے، ہر چیز یہاں پر جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے، ضمیر خریدا جا سکتا ہے۔ ووٹ خود خریدے ہوئے ہیں بھائی، ظاہر ہے خود خریدے ہوئے ہیں۔ سینٹ کا جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کی چیئرمین سینٹ کے خلاف، اس میں اپوزیشن کے 14 ارکان بک گئے تھے نا، تو ظاہر ہے خود خریدے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جناب اگر میں خرید سکتا ہوں تو میرے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ اتنا بڑا زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر وہ جب پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں ان کے وزیر قانون وہ نفیس انسان فروغ نسیم صاحب جو ہیں، وہ جب بل پیش کر رہے تھے، بل پیش کیا، اور اس کے بعد جس طرح کنڈکٹ کیا گیا ایوان کو، جس طرح مراد سعید صاحب کو، جس طرح باقی جو وزراء ہیں انہوں نے تقاریر کی ہیں، جس طرح شور شرابہ کیا، اور جس طرح
نظر آ رہا، میں مطلب لائیو کاروائی دیکھ رہا تھا، جس طرح اپوزیشن بات کرنا چاہ رہی تھی، اپوزیشن کے پاس کال اٹینشن تھے، اپوزیشن کے اور کوئی مدعے تھے، پوائنٹ آف آرڈرز تھے، اسپیکر بلڈوز کیے جا رہے تھے، اور اسپیکر صاحب وہ مزے لے کے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جی وہ سامنے والا تنگ آ رہا ہے آپ کے رویے سے اور آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں مزے لے کے، تو وہ نظر آ رہا تھا۔ تو ایک تو خان صاحب اتنا بڑا معاملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے زندگی اور موت کا، جس کو ہمارے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اتنے بڑے معاملے کو اتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے قومی اسمبلی میں۔ ہوتا یہ ہے جب قانون سازی مطلوب ہوتی ہے، آئین سازی کی جاتی ہے، تو اس کے لیے رابطے کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی پارلیمنٹ میں جب آپ کے پاس 2/3 نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی مشکل کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی رکن نظر نہ ہو جائے اور میں سادہ اکثریت کھو کے ڈگ نہ جاؤں، گر نہ جاؤں۔ ہر وقت جب آپ اس پوزیشن میں ہو تو ایسی ایوان میں پھر وہ اگر آپ نے کرنی ہے آئین سازی یا قانون میں کوئی ترمیم کرنی ہے، آئین میں ترمیم تو بہرحال 2/3 کے ساتھ چاہیے، تو جب آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ ایک ماحول بناتے ہیں، آپ ایک فرینڈلی، ایک ہوتا ہے نا فرینڈلی ماحول سے، مکمکہ عمران خان صاحب والا نہیں۔ حالانکہ وہ ماضی میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب انہوں نے جو 18ویں ترمیم میں پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ دینے کا، اور 4-5 سبجیکٹ ہے نا جس میں ہے اپنا وزیر اعظم، قائد ایوان کا انتخاب، قائد ایوان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، فائنانس بل، اور اس طرح کے ایک اور معاملہ ہے، تو اس میں جو بھی پارٹی ہیڈ کے فیصلے کے خلاف، پارٹی سربراہ کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے گا، وہ اس کے خلاف نااہلی کے پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اور وہ کروایا جا سکتا ہے ان کو نااہل۔ تو اس کو عمران خان صاحب نے مکمکہ کہا تھا، ڈکٹیٹرشپ کہا تھا، آمریت کہا تھا۔ سینٹ کا ووٹ نہیں بکنا چاہیے، سینٹ کا انتخاب فیئر ہونا چاہیے، لیکن کل جس چیز کو خان صاحب مکمکہ کہہ رہے تھے، آج وہ چیز ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی آج وہ مکمکہ خود کیوں چاہتے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ میرا ایم این اے، میرا ایم پی، ہاں مکمکہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹیرینز کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں پارٹیوں کی قیادت، تو آج آپ بھی اپنے پارلیمنٹیرینز کو، اپنے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے مائنڈ میں کیا ہے خان صاحب کے، جس وجہ سے یہ معاملہ اس طرح کر کے پیش کیا گیا؟ یعنی قانون آئین ترمیم تو کر نہیں سکتے، آپ کا 2/3 ہے نہیں، تو اس کے لیے طریقہ تو یہی تھا کہ آپ تمام جماعتوں کے پاس اپنے وفود بھیجتے، اپنے جو ذہین، سنجیدہ اور زیرک سیاستدان بھیجتے، آپ کے پاس ہیں، آپ بھیجتے، اور اس کے بعد کہتے کہ یار یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، آپ لوگ آئیں، بیٹھیں اور اس پر قانون سازی، آئین سازی کرتے ہیں، اس میں آئین میں ترمیم کرتے ہیں، تو ممکن ہے ہو جاتی۔ اب یہ تو نہیں آل آف سڈن آپ نے آ کے وہ پھینک دیا، اپنا فروغ نسیم کے ہاتھ میں کاغذ تھما کے کہہ دیا کہ جناب یہ ترمیم جا کے کر دیں، اور انہوں نے وہاں جیسے ہی وہ پیش کی پارلیمنٹ میں اپنا وہ مسودہ اس کا، تو وہاں سے آپ نے چور چور کا شور دوبارہ مچانا شروع کر دیا۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیا واقعی آئین میں ترمیم مقصود ہے؟ ممکن ہے ہو، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بڑی چیز ہوتی ہے خان صاحب کے نزدیک۔ خان صاحب کیونکہ وہ ترجمانوں کے اجلاس، اور یہ وہ ان کا 2.5-3 سال کا جو یہ حکومت ہے وہ آپ سب دیکھ ہی لیا ہے آپ نے، تو ان کو کام سے زیادہ شور شرابہ اچھا لگتا ہے۔ تو کہو کیا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ممکن ہے آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہوں، اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے ارکان پر یقین نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ان کے خیال میں ان کے ارکان بک جائیں گے، جیسے وہ پہلے بھی الزام لگاتے ہیں کہ کے پی کے 20 ارکان ان کے جو ہے وہ خریدے گئے تھے 2018 کے سینٹ انتخابات میں۔ دوسرا، یہ خود خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنا بچانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتی ہے ترمیم تو پھر میں شاید بچ جاؤں، میری جو نشستیں بنتی ہیں سینٹ میں وہ مجھے مل جائیں۔ دوسرا یہ کہ خود لوگوں کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ یہ رابطے میں ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا نا شہزاد اکبر صاحب لاہور کا دورہ کر کے گئے تھے، اور بھی لوگ رابطے میں ہیں اپوزیشن کے ارکان کے ساتھ۔ پنجاب میں روزانہ ایم پی ایز جو ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، پرسوں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، گروپ نے، وہ پرانا گروپ جو ہے، تو یہ اپوزیشن کو بھی خریدنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی خریدنا چاہ رہے ہیں، خود بھی ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ بل ہم نے پیش کر دیا، اپوزیشن نے مخالفت کی، اب کل کو اگر عمران خان صاحب اپوزیشن کے لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپوزیشن شور مچاتی ہے کہ خرید و فروخت کی گئی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے، تو خان صاحب کہیں گے میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروائیں، آپ نے ہی آئین میں ترمیم میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں، یا دوہرے ڈبل سٹینڈرز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف اپوزیشن کو توڑ رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں کو، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں اوپن بیلٹ کے ذریعے کریں۔ ان کو پتہ ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے اپوزیشن اس وقت نہیں مانے گی، کیونکہ اپوزیشن خود کسی بہت بڑے اس پہ ہے، داؤ میں ہے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو داؤ لگ جائے۔
تو کر لے، حکومت کے اندر دراڑیں ڈال دے ان کی صفوں میں، خرید لے ان کے ارکان، تو اپوزیشن بھی بازار اسی تاڑ میں ہے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب جو اصل چیز وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اوپن سیکرٹ کے، اوپن بیلٹ، اوپن سیکرٹ نہیں، اوپن سینٹ کا انتخاب اوپن بیلٹ کروانے پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف شور شرابہ ہے۔ وہاں پر ذرا طریقے سے وکیل صاحب جو ہیں، اٹارنی جنرل صاحب ہیں، طریقے سے جواب دے رہے ہیں، لیکن وہی ان کا جو دوسرا عکس ہے جب وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے تو وہاں شور شرابہ ہے، چور چور کے نعرے ہیں، اور جن کو آپ چور چور کہتے ہیں ان کے پاس اگر آپ آئین کا مسودہ لے آئیں گے، آپ کہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اس پر بیٹھ کر بات کریں گے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ تو بات اصل یہ ہے کہ خان صاحب آئین میں ترمیم کرنا نہیں چاہ رہے، جواز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ہارس ٹریڈنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔